بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے یہ ہماری تیسری مجلس ہے۔ اس گفتگو میں میرا مقصود یہ ہے کہ میں چند اور اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں، اور بالکل لگاتار مجھے نوجوانوں کی طرف سے فیڈ بیک مل رہا ہے، فون کر رہے ہیں، میسیجز لکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس پر کمنٹس میں وہ چیزیں نہیں لکھتے ہیں جو چیزیں وہ اپنی بیان کرتے ہیں، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور اس لیے وہ انونیمس رکھتے ہیں اپنے نام کو، اور مجھے بہت ساری باتیں وہ بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ جو یہ لت پڑتی ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اور پھر آگے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ازدواجی زندگی میں بھی بہت ساری مشکلات، پریشانیاں، اڑچنیں اور ڈس سیٹسفیکشن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور آدمی کی آنے والی زندگی میں اتنا پچھتاوا پھر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ بہت ظلم کیا، اگر میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا۔ اب ایک بات جو اس وقت جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ عرض کیا جائے کہ کیوں بچے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں زیادہ۔ ظاہر ایک بات میں نے اس سے پہلے عرض کی ہے کہ جب جوانی ایڈولسنٹ پیریڈ میں جب آدمی قدم رکھتا ہے تو بہت سارے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں زیادہ وہ مسائل نہیں بول پاتے ہیں اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے ٹیچرز کے سامنے تو اب تو بالکل وہ ٹیچر ٹاٹ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں رہی ہے، اور اپنے والدین کے سامنے تو کہتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کہنا بھی چاہیں گے تو بہت کم والدین ایسے ہیں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، حالانکہ وہ خود ان چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں تقریباً ان جذبات سے۔ یہ نہیں ضروری کہ ہر ایک آدمی اللہ تعالیٰ بچائے اس برائی سے گزرا ہوگا، لیکن ان جذبات سے تو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک چیز یہ اہم ہے، وہ یہ کہ یہ بتایا جائے کہ بچے عام طور پر اس برائی کی لت ان کو کیوں پڑتی ہے، کیسے پڑتی ہے۔ دیکھیے، آج کل دنیا میں ڈپریشن سب سے بڑی پرابلم ہے۔ ساری دنیا اب ذہنی تناؤ میں، ڈپریشن میں ہے، اور جو کانفلکٹڈ زونز ہوتے ہیں، کانفلکٹ ریڈن زونز جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارا یہ علاقہ، اس میں ڈپریشن زیادہ ہے، اور وہ جو ڈپریشن پائل اپ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھتا ہے، اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں۔ اس ڈپریشن سے، ذہنی تناؤ سے نکلنے کے لیے طرح طرح کے راستے نوجوان بیچارے اختیار کرتے ہیں، جب کسی سے بولتے بھی نہیں ہیں، کہتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آدمی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو کم سے کم لکھے، ڈائری بنائے، اس پر لکھ دے، تو جب وہ اس کو وینٹ دیتا ہے تو اس کا وہ جو سٹریس ہے، وہ سٹریس لیول کم ہو جاتی ہے۔ کسی سے کہے، آج کل میں آپ کو مشورہ دوں گا، کوئی ایسا دوست نہیں ملے گا آپ کو جس سے آپ کہیں گے۔ حدیث کی روح سے دوست ہونا، آپ کسی دوست کو آج اپنے مشکلات بتائیں گے، کل کو اشتہار چھاپے گا جب آپ کا وہ دوست نہیں رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ احب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك ہونما عسى ان يكون حبیبک یوما، یعنی اپنے دشمن کے ساتھ اعتدال والی دشمنی نبھاؤ، اس میں بھی ایک ایکسٹریم پہ مت جاؤ، ہو سکتا ہے کل کو وہ دوست بن جائے، پھر پچھتاوا ہوگا میں نے یہ کیا، بہت معتدل دشمنی بھی نہیں کی۔ اور اپنے دوست کے ساتھ بھی اتنی گہری دوستی نہ کرو کہ اپنا سب کچھ کچا چٹا اس کے سامنے بول دو، اور کل کو جب وہ دشمن ہو جائے گا تو پھر تو آپ کی ساری خبریں بازاروں میں ہوں گی، وہ چھپ جائیں گی وہاں، اس وقت بھی آپ کو ندامت اٹھانی پڑے گی۔ بہرحال یہ ضمنی بات ہے۔ تو اس ذہنی تناؤ سے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ اب سب جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ میرا ذہنی تناؤ، میرا سٹرس دور ہو جائے۔ کسی کی جاب پرابلم ہے، کسی کا کچھ اور مسئلہ ہے، اس میں بھی یہی اخلاقی مسائل ہیں، اس کا فیلڈ افیئر ہو جاتا ہے، کہیں زندگی میں دھوکہ ہو جاتا ہے، کسی لڑکی کو لڑکے کے ساتھ، لڑکے کو لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اس نے اس کو دوسرے کے ساتھ بات کرتے دیکھا، چلتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ خودکشیاں لوگ کرتے ہیں، پھر ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں میں ہم نے دیکھا، جب ان کو یہ زندگی میں پیدا ہوا بے وفائی کا، کہ
کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، میرا شوہر میرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. اور موبائل فون پہ جتنے بھی فونز آتے رہتے ہیں، اس میں چونکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، تربیت ہونے کی وجہ سے اس طرح سے زندگیوں میں پھر بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لوگ طرح طرح کے ایسے طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس سے میرا ٹینشن دور ہو جائے. اس میں یہ ایک طریقہ بھی ہے جو نوجوان اس طریقے پہ چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہو جائے. اس لیے وہ اور مشورے دیتے ہیں. ہم کئی ایسے لوگوں سے ملے ہیں جو اللہ تعالیٰ بچائے نوجوانوں کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ جو سٹریس لیول ہے تمہاری اور جو تمہاری بالغ ہونے کے بعد جو بہت زیادہ آپ کے اندر ارج پیدا ہو جاتی ہے، تم لوگ ماسٹربیشن اختیار کرو، اس سے تمہارا وہ ارج ختم ہو جائے گا اور جو سٹریس لیول ہے وہ تمہاری کم ہو جائے گی. اس بات پر میں طویل گفتگو آگے کرنے والا ہوں انشاءاللہ. اور اس کا علاج کیا ہے وہ سارے علاجوں میں بتا دوں گا. قرآن اور حدیث میں بہت سارے علاج اس کے بتائے گئے ہیں اور تجربات سے بھی اس کے علاج بتائے گئے ہیں. فی الحال میں یہ کروں گا کہ کوئی اگر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ سٹریس لیول کو، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ مشتزنی یا ماسٹربیشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے. میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں آدمی کو بدکاری میں پھنسنے کا خطرہ ہو اور اس وقت اس کو استمنا بالید کی اجازت کتابوں میں دی گئی ہے، لیکن وہ اس کو ہم کہتے ہیں فقہ کی زبان میں احون البلیتین. یہ دو قسم کے زہر ہیں. ایک زہر سے مرتے ہوئے تکلیف زیادہ ہو جائے گی اور ایک سے تکلیف کم ہو جائے گی. تو آدمی دو خطرات میں سے کم والا خطرہ اختیار کرتا ہے. دو ڈینجرز میں سے جس میں تھوڑا سا اس کو بچنے کا کوئی احتمال ہوتا ہے وہ ڈینجر. جیسے دیکھیے بدکاری ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. اس کے خلاف جب آدمی ماسٹربیشن کرتا ہے، اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، وہ گناہ سے بچ گیا، تو یہ کم گناہ ہے. لیکن دونوں گناہ ہیں. اس لیے سب سے پہلے اس وقت کی جو میں بات کروں گا، کوئی اگر آپ کو یہ مشورہ دے کہ سٹریس لیول کو، ٹینشن کو کم کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آپ ماسٹربیشن کریں اور جو خیالات موبائل فون کی وجہ سے، ایلیسٹ ریلیشن شپس کی وجہ سے، آج کل کے تعلقات کی وجہ سے جب گناہ فزیکلی گناہ نہیں ملتا اور پھر یہ طریقے سارے لوگ اختیار کرتے ہیں تو یہ تباہی ہو جاتی ہے. پھر اس سے سٹریس لیول کم نہیں ہوتی، سٹریس لیول اس کے بعد بڑھ جاتی ہے. رہی بات شادی شدہ لوگوں میں بھی یہ پریشانی کیوں ہے، دیکھیں ان سے میں صرف ایک بات کروں گا. ان کا گناہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. جب وہ اس کے بعد بھی اس گناہ میں چلے جاتے ہیں ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے. ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے، کتابیں تو بتاتی ہیں، تجربہ یہ بتاتا ہے جب آپ اپنی آنکھ پاک رکھتے ہیں بازار میں، غیر محرم عورتوں یا مردوں کی طرف آپ گندی آنکھ نہیں اٹھاتے، برائی کے ارادے سے نہیں دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شادی کے بعد، جب شادی ہو چکی ہوتی ہے، اپنے جو آپ کا شریک حیات ہے یا آپ کی شریک حیات ہے، اللہ تعالیٰ وہ تسکین اللہ تعالیٰ آپ کو گھر میں عطا کرتا ہے. دیکھیے میں اب کھل کر بات کرنے لگا ہوں. پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، کچھ لوگوں کے امراض جنسی اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھی ان کا مرض نہیں جاتا، ان کا مرض نہیں جاتا ہے. شادی کے بعد بھی ان کی نگاہیں ناپاک ہوتی ہیں، ان کے جذبات ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ اس کے بعد بھی غیر جگہوں پر یہ خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ اپنی آنکھیں پاک رکھتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، تو پتہ ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جو شریک حیات ہیں ان کے پاس ہی ان کو اللہ تعالیٰ تسکین عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے اور کسی کو دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ ساری خوبصورتیں اور سارے اطمینان آپ کو گھر میں عطا کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ آوارہ ہیں، جن کی نظریں آوارہ ہیں، جن کے دل آوارہ ہے، سوچ آوارہ ہے، دامن پاک نہیں، تقوی نہیں، وہ جب گھروں میں آتے ہیں اور وہ پھر زندگی میں دن میں دیکھی ہوئی شکلیں، وہ ساری چیزیں جب دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو اپنے گھر کے اندر اپنی گھر والی یا اپنا شوہر اچھے نہیں لگتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس تسکین سے اور گھر کے اندر سکون سے محروم کر دیتا ہے. یہ آیا ہے نا کتابوں میں اور روایات میں بھی آیا ہے کہ جو اپنی بیوی کی یا شوہر کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر کے سکون سے
محروم کر دیتا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اسی کے یہ نقصانات ہوتے ہیں. اس وقت کی گفتگو میں اتنا ہی عرض